ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع و عریض مملکت میں فرید نام کا ایک عقل مند اور عاجز فقیر رہتا تھا۔ فرید اپنی دانش مندی اور مہربانی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا، حالانکہ اس کے پاس بہت کم دولت تھی۔ وہ دارالحکومت کے مضافات میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، اپنی سادہ زندگی سے مطمئن تھا۔ سلطنت کے قلب میں شاہ امیر رہتا تھا، ایک عادل اور مہربان حکمران جس کی رعایا کی طرف سے بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ شاہ امیر اپنی دولت اور طاقت کے باوجود اپنی عاجزی اور اپنے لوگوں کے مشوروں کو سننے کے لیے اپنی رضامندی کے لیے جانا جاتا تھا، چاہے وہ زندگی میں ان کا مقام کیوں نہ ہو۔ ایک دھوپ کی صبح بادشاہ امیر کے کانوں تک فرید کی حکمت اور صلاح دینے کی قابلیت کی خبر پہنچی، جو کہ بادشاہ کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے علماء سے بھی زیادہ دانش مندانہ تھی۔ حیران ہو کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عقل مند غریب آدمی سے ملے اور ایک اہم معاملے پر اس سے مشورہ کرے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں اور محافظوں کے ساتھ فرید کی عاجز جھونپڑی کا سفر کیا۔ فرید نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، جس نے اسے سادہ کھانا اور بیٹھنے کی جگہ پیش کی۔ کھانے پینے اور خوش آمد کے تبادلے کے بعد بادشاہ نے اپنے دورے کا مقصد بیان کیا۔ بادشاہ نے بات شروع کی۔ بادشاہ بولا، مجھے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے جو میری سلطنت میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرے گا۔ میں نے اپنے مشیروں سے مشورہ طلب کیا ہے، لیکن ان کے مشورے میں بہت فرق ہے اور مجھے یقین نہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے آپ کی حکمت کے بارے میں سنا ہے اور میں آپ کے پاس ایک عاجز درخواست گزار کے طور پر آیا ہوں۔ براہ کرم اپنے خیالات مجھے بتائیے۔ فرید نے احترام سے سر ہلایا اور بادشاہ کی بات کو غور سے سنا۔ کچھ لمحے غور کرنے کے بعد وہ نرمی سے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے فخر ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔ میں نے اپنی سادہ زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ حکمت کو دولت یا رتبے سے نہیں بلکہ پاکیزگی سے ناپا جاتا ہے، کسی کی نیت اور کسی کے دل کے خلوص سے۔ اس نے کہا، میں تجویز کروں گا کہ آپ اپنے مشیروں کو ایک بار پھر اکٹھا کریں، لیکن اس بار ان سے کھل کر اور دیانت داری سے اس مسئلے پر بحث کرنے کو کہیں۔ ان کی حکمت اور صحیح راستہ واضح ہو جائے گا۔ شاہ امیر فرید کی نصیحت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ محل واپس آیا اور دانش مند کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے مشیروں کے درمیان بحث کا اہتمام کیا، جیسا کہ فرید نے پیشن گوئی کی تھی۔ خیالات کے کھلے اور دیانت دارانہ تبادلے سے بہترین عمل کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ امیر نے جو فیصلہ کیا، اس نے اپنی رعایا کی زندگیوں میں بہتری لائی اور سلطنت میں خوشحالی لائی۔ برسوں کے ساتھ فرید کی شہرت ایک دانش مند مشیر کے طور پر پڑھی گئی اور بادشاہ کی طرف سے اہم معاملات میں ان سے اکثر مشورہ کیا جاتا تھا۔ اپنی نئی پہچان کے باوجود فرید عاجز رہا اور اپنی جھونپڑی میں سادہ زندگی گزارتا رہا۔ عقل مند غریب آدمی اور انصاف پسند مسلمان بادشاہ کی کہانی پوری مملکت میں ایک افسانہ بن گئی، جس نے وہ تمام حکمتیں یاد دلائیں جو انتہائی غیر متوقع جگہوں پر پائی جاتی ہیں، اور یہ کہ حقیقی عظمت کا تعین کسی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے دل کی نیکی سے ہوتا ہے۔